إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الوافی بما فی الصحیحین، یہ وہ عظیم کتاب ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ہے. کتاب کے مؤلف نے اس کتاب میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کو اس انداز سے جمع کیا ہے کہ کوشش کی ہے کہ احادیث میں تکرار نہ ہو. اسی لیے احادیث کی تعداد 2000 سے زیادہ نہیں ہے. کتاب کے مؤلف نے کتاب کو 10 مقاصد میں تقسیم کیا ہے. ان میں سے 8واں مقصد ہم پڑھ رہے ہیں اور وہ ہے الرقائق والاخلاق والآداب، یعنی ان احادیث کے بارے میں جنہیں پڑھنے سے دل نرم ہوتا ہے اور ان احادیث کے بارے میں جو اخلاق و آداب پہ مشتمل ہیں. اس مقصد میں کئی کتب ہیں. 8واں مقصد اور 8ویں مقصد کے تحت کئی کتب ہیں. ان میں سے پہلی کتاب ہے الرقائق. جو کتاب رقائق ہے، ان کے ان احادیث کے بارے میں جنہیں پڑھنے سے دل نرم ہوتا ہے، اس کے نیچے کئی ایک ابواب ہیں. آج ہم آغاز کریں گے 9ویں باب کا اور حدیث نمبر 1444 کا 1444. وہ بھائی جو پہلی بار درس میں شریک ہو رہے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اس کتاب کا PDF لیں اور اسے پرنٹ کروا لیں تاکہ جب بھی درس میں حاضر ہوں تو یہ احادیث ان کے سامنے موجود ہوں. ہمارے شیخ شمس الزمان حفظہ اللہ جو مجھ سے پہلے گفتگو فرما رہے تھے، وہ ان احادیث کا ترجمہ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک مقصد کا ترجمہ کر دیا یا ایک کتاب کا ترجمہ کر دیا، اس کتاب کا جو ہم پڑھنے والے ہوتے ہیں تو وہ اس کتاب کا ترجمہ کر کے گروپ میں شیئر کر چکے ہیں. جس تک یہ ترجمہ نہیں پہنچا وہ ایڈمن سے رابطہ کرے، انشاءاللہ اسے بھی یہ ترجمہ اور یہ احادیث مل جائیں گی. تو آغاز کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے. باب ہے 9واں، باب مثل الدنیا فی الآخرہ، دنیا کی آخرت کے مقابلے میں مثال، یعنی کہ دنیا کی آخرت کے مقابلے میں کیا حقیقت ہے، اس چیز کو بیان کیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مثال کے ذریعے. تو وہ مثال کیا ہے؟ حدیث نمبر 1444. میم کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے صرف امام مسلم ہیں. صرف امام مسلم سے مراد یہ کہ امام بخاری اور مسلم میں سے صرف امام مسلم ہے، یعنی کہ یہ حدیث امام بخاری اپنی کتاب میں لے کر نہیں آئے، اس کو صرف امام مسلم اپنی کتاب میں لے کر آئے ہیں. عن مستورد اخی بنی فہر، روایت ہے مستورد سے، یعنی کہ وہ صحابی جو اس کو روایت کر رہے ہیں ان کا نام ہے مستورد بن شداد بن عمر قرشی فہری، یعنی کہ یہ قریش سے تعلق رکھتے ہیں. اخی بنی فہرن، بنو فہر والے. قال، وہ کہتے ہیں
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واللہ ما الدنیا فی الآخرہ الا مثل ما يجعل احدكم اصبعه هذه واشار یحییٰ بالسبابہ فی الیم. اللہ کی قسم نہیں ہے دنیا، مت دنیا یہ پہلا ما جو ہے کیا ہے؟ نافیہ، نہیں کا معنی ہے، نہیں ہے دنیا فی الآخرتی آخرت کے مقابلے میں، الا مگر مثل ما یجعل احدکم اصبعہ ہذہ تم میں سے کسی ایک کے اپنی اس انگلی کو سمندر میں ڈالنے کی طرح. کون سی انگلی؟ وہ اشارہ یحییٰ، اشارہ کیا یحییٰ نے. یہاں پہ یحییٰ سے مراد کون ہے؟ امام یحییٰ بن سعید القطان، جو کہ اس حدیث کو روایت کرنے والے راویوں میں سے ایک راوی ہیں. انہوں نے جب یہ حدیث بیان کی اور نبی علیہ السلام کے یہ الفاظ ذکر کیے کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں نہیں ہے مگر تم میں سے کسی ایک کے اپنی اس انگلی کو سمندر میں ڈالنے کی طرح، تو اس موقع پہ انہوں نے اشارہ کیا کس انگلی کی طرف؟ اس انگلی کی طرف، سبابہ، یعنی کہ یہ وہ انگلی ہے سبابہ جسے آپ اس وقت استعمال کرتے ہیں جب آپ کا کسی سے لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو. تو آپ جب اسے برا بلا کہتے ہیں، اس کی طرف اشارے کرتے ہیں تو اس انگلی سے کرتے ہیں. اور اسی انگلی کو مسبحہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ جب آپ اتحیات میں بیٹھتے ہیں اور اللہ کی تسبیحات بیان کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، تو اس موقع پہ آپ اسی انگلی کا استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ بھی اس انگلی کا استعمال کیا جاتا ہے، خطیب حضرات خطبے کے دوران اسی انگلی کو استعمال کرتے ہیں. اور ہم اردو میں اسے انگشت شہادت بھی کہتے ہیں. تو یحییٰ بن سعید القطان نے نبی علیہ السلام کی یہ حدیث بیان کرتے ہوئے ہاتھوں کا جب اشارہ کیا تو اس انگلی کی جانب اشارہ کیا اور اس انگلی کے ساتھ اشارہ کیا. تو آپ فرما رہے ہیں کہ دنیا کی مثال کیا ہے؟ دنیا کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آپ کسی سمندر میں کیا ڈالیں؟ اپنی یہ انگلی ڈالیں، پھر باہر نکال لیں، تو آپ کی انگلی کے ساتھ کتنا پانی آئے گا؟ 1 قطرے، 2 قطرے، 3 قطرے، 4 قطرے، 5 قطرے، کتنے ہو جائیں گے؟ ان 4-5 قطروں کی سمندر کے پانی کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ ایسے ہی دنیا کی آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے. تو آپ فرما رہے ہیں واللہ اللہ کی قسم مت دنیا نہیں ہے دنیا فی الآخرت آخرت کے مقابلے میں الا مگر مثلو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ طرح. ما جو ہے یہ اس کو ہم بنائیں گے مصدریہ، یعنی کہ یہ ما یجعل فعل مضارع کو مصدر کے معنی میں کر دے گا. یجعل کا معنی ویسے کیا ہے؟ وہ کرتا ہے، وہ ڈالتا ہے، لیکن یہاں پہ معنی ہوگا ڈالنا. ڈالتا ہے نہیں بلکہ ڈالنا. تو فرمایا نہیں ہے دنیا آخرت کے مقابلے میں مگر تم میں سے کسی ایک کے اپنی انگلی کو اس سمندر میں ڈالنے کی طرح. اس با کا معنی کیا ہے؟ انگلی. ہادی یہ وہ اشارہ اور اشارہ کیا یحییٰ نے، یحییٰ کون؟ یحییٰ بن سعید قطان نے، بالسبابتی اس انگلی کے ساتھ. اچھا جی، فی الیمی، یم کا معنی کیا ہوگا؟ سمندر. فلینظر پس چاہیے کہ وہ دیکھے. کون؟ جو تم میں سے اپنی انگلی کو سمندر میں ڈالتا ہے، وہ ڈالنے کے بعد آپ اس کو باہر نکالے. فلینظر پس چاہیے کہ وہ دیکھے بما ترجعو کس چیز کے ساتھ یہ واپس آتی ہے. کہاں سے؟ سمندر سے. سمندر سے کیا لے کر واپس آتی ہے؟ چند قطرے واپس لے کر آئے گی. تو فرمایا جیسے ان چند قطروں کی سمندر کے وسیع و عریض پانی کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے، ایسے ہی آخرت کے سامنے دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یعنی کہ نبی علیہ السلام انسان سے کہنا چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو دھوکے میں مبتلا نہ کرو، دنیا پہ اتنی توجہ دو جتنی اس کی اہمیت ہے، اور آخرت پہ اتنی توجہ دو جتنی اس کی اہمیت ہے. یعنی کہ دنیا آپ کمائیں، شریعت اس سے آپ کو منع نہیں کرتی، لیکن صبح و شام
آپ کا دھیان دنیا پہ ہو، کمانے پہ ہو، جاب پہ ہو، مکانوں پہ ہو، پلازوں پہ ہو، اور نمازوں کی کوئی پرواہ نہ ہو، تلاوت کی کوئی پرواہ نہ ہو، اولاد کی دین کے مطابق تربیت کرنے کی کوئی پرواہ نہ ہو، یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ دنیا کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکے اور آخرت کی شان اور مقام کو جان نہیں سکے۔ اس کے بعد باب نمبر 10، باب الحث علی قصر العمل، ترغیب کس چیز کی؟ آرزوؤں کو ہلکا رکھنے کی، مختصر رکھنے کی۔ انسان عام طور پہ بڑی لمبی لمبی آرزویں رکھتا ہے، بڑی لمبی لمبی امیدیں رکھتا ہے، بڑے اس کے منصوبے ہیں دنیا میں۔ کبھی منصوبہ ہے اپنے بارے میں میرا مکان بن جائے، وہ بنتا ہے، پھر منصوبہ شروع ہو جاتا ہے کسی کا، بیٹوں کا کچھ کر لوں، ایک بیٹے کا بن گیا، ابھی 3 باقی ہیں، بیٹوں کے بنا لیتا ہے، پھر کہتا ہے یہ ہر پوتے کا بھی کچھ ہونا چاہیے۔ تو انسان کی امیدیں بڑی لمبی چوڑی ہیں۔ تو شریعت کی طرف سے ترغیب ہے، الحث کا معنی کیا؟ ترغیب۔ شریعت کی طرف سے ترغیب ہے کس چیز کی؟ علی قصر العمل۔ عمل کس کو کہتے ہیں؟ امید، آرزو، خواہش۔ قصر مختصر، یہ قصر جو ہے طول کی ضد ہے، ہلکا، یعنی کہ ترغیب ہے کس چیز کی؟ امیدوں کو ہلکا رکھنے کی، مختصر رکھنے کی۔ حدیث نمبر 1445 1445 خا، اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون سے امام؟ بخاری۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، روایت ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، قال، وہ کہتے ہیں، اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پکڑا، بمنکبی میرا شانہ، میرا کندھا، یعنی کہ آپ نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور اسے پکڑ کے کہا، فقال، تو آپ نے کہا، کن فی الدنیا، دنیا میں رہو، کس طرح؟ کأنک غریب، گویا کہ تم کیا ہو؟ پردیسی ہو، گویا کہ تم کیا ہو؟ مسافر ہو، او عابر سبیل، یا تم راستے کو عبور کرنے والے ہو، راستے پہ چلنے والے ہو۔ سبیل کا معنی راستہ، عابر عبور کرنے والے، چلنے والے۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ کہ دنیا میں آپ اس انداز سے نہ رہیں کہ آپ نے ہمیشہ دنیا میں ہی رہنا ہے۔ یہ لمبے چوڑے جو منصوبے ہوتے ہیں، یہ تو اس آدمی کے ہو سکتے ہیں جسے یہ معلوم ہو کہ میں نے دنیا میں ہی رہنا، یہاں سے جانا نہیں ہے، جبکہ آپ یہاں پہ رہیں مسافر کی طرح۔ کوئی آدمی دوسرے شہر میں جائے بطور مسافر، وہاں پہ رکے 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، اور وہاں پہ ان 2-3 دنوں کی خاطر ایک وہاں پہ عالی شان بلڈنگ کھڑی کرنی شروع کر دے، تو کیا آپ اس کو سمجھدار کہیں گے کہ بیوقوف کہیں گے؟ یعنی کہ اس کا منصوبہ نہیں ہے وہاں پہ رہنے کا، منصوبہ واپس آنے کا ہے، اس کے باوجود وہاں پہ کیا تعمیر کر رہا ہے؟ بلڈنگ، گھر کرایہ پہ نہیں دینا چاہتا، نہیں، یہ جو میں 2-3 دن آیا ہوں، میں نے اس بلڈنگ میں رہنا ہے۔ تو کیا اس کو کوئی عقل مند کہے گا؟ کبھی بھی نہیں کہے گا۔ تو اس لیے آپ دوسرے شہر میں جا کر بطور مسافر کو ایسا کام نہیں کرتے جو نہ کرنے والا ہو۔ آپ کی توجہ کدھر رہتی ہے؟ اپنے گھر کی طرف۔ آپ اس مسافر شہر میں رہ کر وہ کام کریں گے جو کہاں کام آئے؟ اپنے گھر میں کام آئے۔ اگر وہاں سے کچھ شاپنگ کریں گے تو ایسی جو گھر میں جا کر کام آئے۔ او عابر السبیل، تو آپ دنیا میں ایسے رہیں گویا کہ آپ مسافر ہیں، یا آپ اس طرح رہیں جیسے آپ راستے پہ چلنے والے ہیں۔ مسافر جو ہے، جو کسی شہر میں رکتا ہے 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، ہفتے کے لیے، 2 ہفتے کے لیے، ہو سکتا ہے کوئی منصوبہ بنا لے، کیونکہ 2 ہفتے وہاں پہ رہنا ہے، کیونکہ 2 دن رہنا ہے، تو وہ خیمہ نصب کرے گا اور چاہے گا کہ ادھر سے سردی نہ آئے، ادھر سے گرمی نہ آئے، ایندھن اکٹھا کر لوں،
2-3 دن کے لیے کم از کم یہاں پہ پھل میرے پاس موجود ہو، وہ پھر بھی کوئی ایسی حرکتیں کرے گا. لیکن جو راستے پہ چل رہا ہے، رکا نہیں ہے، کیا وہ بھی راستے میں اگر کہیں نماز کے لیے ٹھہرے 5 منٹ کے لیے یا قضائے حاجت کے لیے روکے 10 منٹ کے لیے، تو کیا وہ بھی وہاں پہ کوئی عالیشان بلڈنگ قائم کرے گا؟ کبھی نہیں قائم کرے گا. کوئی ایسا لمبا چوڑا منصوبہ تشکیل دے گا؟ بالکل نہیں. تو یہ فرما رہے ہیں نبی علیہ السلام کہ تم دنیا میں کیا ہو؟ مسافر ہو. تم راستے پہ چلنے والے آدمی ہو. تم نے چلتے چلتے کہاں جانا ہے؟ آخرت میں، قبر میں جانا ہے، کسی اور جہان میں منتقل ہونا ہے. تو فرمایا کن فی الدنیا، دنیا میں رہو انک غریب، گویا کہ تم کیا ہو؟ مسافر ہو، پردیسی ہو، او عابر سبیل، یا راستے کو عبور کرنے والے ہو، راہگیر ہو. مطلب یہ ہے کہ تیاری پھر کس کی ہونی چاہیے؟ آخرت کی. دنیا میں آپ وہ کام کریں جو آخرت میں آپ کے کام آئیں. وکان ابن عمر یقول، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب شام میں داخل ہو جاؤ، وقت شام، ملک شام کی بات نہیں ہو رہی. اذا امسیت یعنی کہ جب آپ شام کر لیں، شام کے وقت میں داخل ہو جائیں، فلا تنتظر الصباح، تو صبح کا انتظار نہ کریں. کیا مطلب؟ صبح کا انتظار نہ کریں. یہ سوچنا کہ اب میں کل تلاوت کروں گا، کل صدقہ خیرات کروں گا، صبح نیکی کا یہ کام کروں گا. صبح آئے گی یا نہیں آئے گی تجھے کیا معلوم؟ تیرے ذہن میں جو نیکی آئی ہے اس پہ فوری طور پہ عمل کر. معلوم نہیں کہ صبح دیکھنے کا موقع ملے یا نہ ملے. تو فرمایا اذا امسیتا، جب تم شام میں داخل ہو جاؤ، فلا تنتظر الصباح، تو صبح کا انتظار نہ کرو. وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب آپ صبح کر لیں، صبح میں داخل ہو جائیں، تو شام کا انتظار نہ کریں. صبح تلاوت کریں، صدقہ خیرات کریں، کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں مدد کریں، کسی کو قرضہ دینا چاہتے ہیں قرضہ دیں. یہ نہ کہیں کہ شام کو یہ کام کروں گا. وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، اور اپنی صحت کے زمانے میں سے خود لے لیں، لِمَرَضِكَ، اپنی بیماری کے زمانے کے لیے. کیا مطلب؟ انسان دنیا میں کیا کرتا ہے؟ یہ آج تو میں جوان ہوں، کوئی میں ایسا کام کر لوں کہ بوڑھا ہو جاؤں تو تب بھی کمائی آتی رہے، تب بھی کمائی آتی رہے. جوانی میں محنت کر لوں، کوئی نہ کوئی پلازہ کھڑا کر لوں، مکان بنا لوں کرائے پہ دے دوں، دکانیں بنا لوں کرائے پہ دے دوں، بڑھاپے میں کام آئیں گی. تو ایسے ہی آپ صحت کے ایام میں نیک اعمال اتنے کر لیں کہ بیماری کے ایام میں آپ کے کام آئیں. آپ لوگوں کے ذہن میں وہ حدیث ہوگی جس میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب کوئی آدمی بیمار ہو جائے اور بیماری کی وجہ سے کوئی نیک عمل نہ کر سکے جو پہلے کیا کرتا تھا، تو اللہ رب العزت بیماری کے ایام میں ان اعمال کا اجر و ثواب دیتے رہیں گے جو پہلے کیا کرتا تھا اور اب بیماری کی وجہ سے کر نہیں سکتا. تو فرمایا وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، آپ اپنی صحت کے زمانے میں لے لیں اپنی بیماری کے لیے، یعنی کہ ایسے اعمال کر لیں جو بیماری میں آپ کے کام آئیں. وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور اپنی زندگی کے زمانے میں لے لیں لِمَوْتِكَ، اپنی موت کے زمانے کے لیے. جب آپ زندہ ہیں، نیک عمل کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں، تو زندگی میں وہ نیک اعمال سر انجام دے لیں جو مرنے کے بعد آپ کے کام آئیں، قبر میں آپ کے کام آئیں، روز حشر آپ کے کام آئیں، آخرت میں آپ کے کام آئیں. ورنہ عام طور پہ کیا ہے کہ انسان کہے گا، کیا کہے گا؟ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل. جہنمی لوگ جہنم میں کہیں گے یا اللہ
جہنم سے نکال، ہمیں موقع دے، اب ہم نیک اعمال بجا لائیں گے. لیکن تب یہ باتیں کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کہیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس عمر میں اگر تم نصیحت حاصل کرنے والے ہوتے تو نصیحت حاصل کر لیتے، تم سدھرنے والے ہوتے تو سدھر جاتے، لیکن تم سدھرنے والے نہیں ہو. تو یہ نصیحت ہے حدیث کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی. اور اوپر والے الفاظ کس کے تھے؟ شروع کے الفاظ کس کے تھے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تھے. تو یہ بڑی عظیم حدیث ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ آخرت کی فکر کریں اور آخرت کے بارے میں منصوبے بنائیں. مثال کے طور پہ آپ کے منصوبے میں یہ ہو کہ میں ایک مسجد کھڑی کروں، وہ 100 سال رہے گی، 200 سال رہے گی، مجھے جو ثواب ملتا رہے گا. میں مسجد بناؤں، مسجد رہے گی تو میرے بچے اس میں آ کے نمازیں پڑھتے رہیں گے، خطبہ توحید سنتے رہیں گے، قرآن پڑھتے رہیں گے، تو گمراہ ہونے سے محفوظ رہیں گے. اس قسم کے آپ منصوبے بنائیں، بجائے اس کے کہ صبح و شام آپ کی نگاہ کس کے اوپر ہو؟ دنیا کے اوپر ہو. اس کے بعد باب نمبر 11، باب الانسان مفطور علی طول العمل. انسان پیدا ہوا ہے کس چیز پہ؟ انسان کی فطرت میں کیا ہے؟ الانسان مفطور، انسان کی فطرت میں ہے علی طول العمل، لمبے لمبے منصوبے بنانا، لمبی لمبی آرزویں رکھنا، لمبی چوڑی خواہشات رکھنا. یہ انسان کی فطرت میں ہے، لیکن اس سے بچنا ہے. الانسان مفطور، انسان پیدا کیا گیا ہے، انسان کی فطرت میں ہے علی طول العمل، لمبی امیدیں، لمبی آرزویں، لمبی چوڑی خواہشات. حدیث نمبر 1446 1446 خا. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون سے ہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ. عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال، روایت ہے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال وہ کہتے ہیں، خط النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطا مربعا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مربع خط کھینچا. مربع کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کہ وہ جس میں 4 کونے ہوں، 4 کونے ہوں، جس کی 4 اضلاع ہوں، 4 جس کی جوانب ہوں. یعنی کہ آپ نے، بلکہ جن لوگوں کے پاس کتاب ہے، خصوصاً میرے وہ بھائی جن کے پاس عربی کی کتاب ہے، وہ دیکھیں کتاب کے مؤلف نے نیچے یہ خط کی تصویر بھی بنا دی ہے. یعنی کہ آپ حدیث بھی سنیں اور ساتھ یہ جو ڈبہ سا بنا ہوا ہے آپ کے پاس، اس کی طرف دیکھتے جائیں. تو نبی علیہ السلام نے خط کھینچا، خط مربع. کون سا مربع خط؟ یہ کہ جس کے 4 کونے تھے. یہ دیکھیں نیچے آپ کے خط ہے 4 کونے. وخط خطا فی الوسط، اور آپ نے ایک خط کھینچا، ایک لکیر کھینچی، فی الوسطی درمیان میں، خارج منہ اس حال میں کہ وہ اس سے نکل رہی ہے. کس سے؟ مربع خط سے. آپ دیکھ لیں اس کو کہ پہلے یہ مربع ہے، ڈبہ سا بنا ہوا ہے، اور اس کے اندر ایک لکیر ہے، اور وہ لکیر اس سے باہر نکل رہی ہے. وَخَطَّ خُطَطًا صِغَارًا، اور آپ نے چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچیں، چھوٹے چھوٹے خط کھینچے. إِلَى هَذَا، اس خط کے جانب، الَّذِي فِي الْوَسَطِ، جو کہ درمیان میں ہے. آپ اس مربع خط کے اندر دیکھیں جو لکیر ہے، اس لکیر کے دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی لکیریں آپ کو نظر آ رہی ہیں. یعنی کہ 1 2 3 4 5 اوپر ہیں، 5 نیچے ہیں. تو یہ ان کا تذکرہ اب ہو رہا ہے. یہ جو 5 چھوٹی چھوٹی ہیں، 5 نیچے 5 اوپر، اب ان کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ فرمایا وَخَطَّ خُطَطًا صِغَارًا، اور آپ نے چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچی. إِلَى هَذَا الَّذِي فِي الْوَسَطِ،
اس لکیر کے ارد گرد فی الوسط کہاں ہے؟ سینٹر میں ہے، درمیان میں ہے. من جانبہ الذی فی الوسط، اس جانب سے جو کہ اندر ہے. یعنی کہ یہ درمیان والی لکیر ہے، یہ کچھ باہر بھی نکل رہی ہے نا، باہر نکل رہی ہے نا، یہ مربع خط سے باہر نکل رہی ہے. تو آپ نے چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچی ہیں، یہ اس درمیانی لکیر کے اس حصے کے دائیں بائیں کھینچی ہیں جو مربع خط کے اندر ہے. تو من جانبہ، اس جانب سے، کس کی اس جانب سے؟ وہ جو اندر کی لکیر ہے، اس کی اس جانب سے الذی فی الوسط، جو اس کے اندر ہے، کس کے؟ مربع خط کے اندر ہے. وقال، اور آپ نے کہا، لو جی لکیریں کھینچ دی گئی ہیں، اب وضاحت کر رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام. آپ اندازہ کیجئے کہ آپ کتنے اچھے ٹیچر تھے، کتنے اچھے معلم تھے. یہ وہ چیزیں ہیں جو آج بتائی جاتی ہیں کن کو؟ ٹیچرز کو، کہ آپ کلاس میں داخل ہوں، سائن بورڈ پہ یہ کریں وہ کریں. نبی علیہ السلام نے اس زمانے میں جب سائن بورڈ نہیں تھے، یہ قلم نہیں تھے، یہ کام کر کے آپ نے اپنے صحابہ اکرام کو سمجھایا ہے. آپ سے بڑھ کے عظیم ٹیچر کون ہوگا؟ تو آپ کہہ رہے ہیں ہذا الانسان، یہ انسان ہے. یہ کیا ہے؟ یہ انسان ہے. پھر آپ کہتے ہیں وَهَذَا أَجَلُهُ مُحِيطٌ بِهِ، اور یہ اس کی موت ہے. اجلہ، یہ اس کی کیا ہے؟ موت ہے. یہ کیا؟ یہ جو مربع ہے، جو مربع ہے نا، اس کی طرف اشارہ کر کے آپ کہہ رہے ہیں وَهَذَا أَجَلُهُ، اور یہ اس کی موت ہے. مُحِيطٌ بِهِ، اس کو گھیرے ہوئے ہے. اس کو کیا کیے ہوئے؟ اس کو گھیرے ہوئے ہے. او قد احاط به، راوی کہتے ہیں کہ آپ نے لفظ بولے تھے محیط به، یا آپ نے کہا تھا او قد احاط به، یہ اس کو گھیرے ہوئے ہے. دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے. یعنی کہ یہ اس کی موت جو ہے، یہ انسان کو کیا کیے ہوئے ہے؟ گھیرے ہوئے ہے. وَهَذَا الَّذِي هُوَ خَارِجٌ عَمَلُهُ، اور یہ جو باہر نکلی ہوئی ہے، یہ لکیر جو باہر نکلی ہوئی ہے، جو باہر جا رہی، یہ کیا ہے؟ عملہ، یہ اس کی کیا ہے؟ یہ اس کی امیدیں ہیں، اس کی آرزویں. آپ دیکھیں اس کی، انسان کی آرزویں کتنی ہیں. انسان کے منصوبے اتنے لمبے چوڑے ہیں کہ اس کے لیے اس کی عمر نہ کافی ہے. جتنے لمبے چوڑے منصوبے ہیں انسان کے، ان کو پورا کرنے کے لیے انسان کی عمر جو ہے وہ کافی نہیں ہے. یعنی کہ منصوبے اس کی عمر سے باہر نکل رہے ہیں. وَهَذَا الَّذِي هُوَ خَارِجٌ عَمَلُهُ، اور یہ جو باہر نکلی ہوئی ہے لکیر، عملہ، یہ اس کی آرزویں ہیں، اس کی خواہشات ہیں، اور اس کی امیدیں ہیں. وَهَذِهِ الْخُطَطُ الصِّغَارُ الْأَعْرَاضُ، اور یہ چھوٹی چھوٹی جو لکیریں ہیں، کتنی؟ 10. نبی علیہ السلام نے کتنی لکیریں کھینچی تھیں اس کا تذکرہ نہیں آیا، لیکن جن علماء کرام نے یہ نقشہ بنایا ہے، انہوں نے یہاں پہ 10 لکیریں کھینچ دی، 5 اوپر 5 نیچے. اور یہ چھوٹی چھوٹی جو لکیریں ہیں، الاعراض، یہ کیا ہے؟ یہ آفتیں ہیں، دنیاوی آفتیں، دنیاوی مصیبتیں، دنیاوی مشکلات. یعنی کہ یہ انسان کے دائیں بائیں ہیں. کیا؟ یہ مشکلات، یہ آفتیں. کبھی یہ بیماری آ گئی، کبھی وہ بیماری آ گئی، کبھی یہ مصیبت آ گئی، کبھی وہ آ گئی، کبھی ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، کبھی یہ ہو رہا ہے، کبھی وہ ہو رہا ہے. فَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا، اگر اس سے چوک جائے، ہادہ یہ، اگر انسان، یعنی کہ مصیبت آتی ہے لیکن انسان نکل گیا، گاڑی آ رہی تھی اس کو کچلنے کے لیے لیکن بچ گیا. فَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا، اگر اس سے یہ چوک جائے، ہادہ یہ کیا؟ یہ مصیبت، ان مصیبتوں میں سے ایک مصیبت یہ چوک جائے، تو نحاشہ ہادہ، تو اس کو پکڑ لے گی یہ، یعنی کہ دوسری. اگر ایک مصیبت سے بچ گیا تو دوسری اس کو گرفتار کر لے گی، وہ اس کو پکڑ لے گی. وَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا، اور اگر اس سے یہ بھی چوک گئی تو نحاشہ ہادہ، تو اس کو یہ پکڑ لے گی. یہ جو آخر میں پکڑ لے گی، یہ کیا ہوگی؟ پھر یہ موت ہوگی. یعنی کہ انسان
کسی نہ کسی حادثے کا شکار ہوگا، کسی نہ کسی مصیبت کا شکار بنے گا، اور اگر ان تمام مصیبتوں سے بچتا چلا گیا تو پھر بغیر سبب کی موت آ جائے گی، پھر بغیر سبب کی کیا آ جائے گی؟ موت آ جائے گی۔ بڑی عظیم الشان مثال ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اگر ہم اس مثال کے اوپر غور کریں تو اس میں آپ نے ہمیں سبق دیا ہے کہ اے انسان، موت تمہارے پیچھے لگی رہی ہے، ادھر سے آئے گی ورنہ ادھر سے آئے گی۔ جب آپ جہاز پہ بیٹھے ہوں گے ہو سکتا ہے ادھر سے آ جائے، جب آپ ٹرین پہ بیٹھے ہوں گے ہو سکتا ہے ادھر سے آ جائے، ہو سکتا ہے آپ کے اپنے مکان کی چھت گر جائے، ہو سکتا ہے آپ کسی زلزلے کا نشانہ بن جائے۔ تو موت آپ کے دائیں بائیں ہے، اگر ایک جگہ سے بچیں گے تو دوسری جگہ سے نہیں بچ سکیں گے، وہاں سے بچ جائیں گے کسی سے نہیں بچیں گے، اگر تمام سے بچ جائیں گے تو موت پھر بھی آنی ہے۔ جب آپ کو پتا ہے کہ موت آنی ہے تو پھر آپ کو فکر کرنی چاہیے اس زندگی کی جو موت کے بعد ہے، بجائے اس کے کہ آپ کے سارے منصوبے میں وہ ہوں جن کا تعلق دنیا سے ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد باب نمبر 12، باب الحرص علی المال وطول العمر، مال اور لمبی عمر کی حرص رکھنا۔ یہ حرص، یہ لالچ کہ مال اور ملے، عمر میری اور بڑھ جائے، اس بارے میں یہ باب ہے۔ الحرص علی المال، مال کی حرص اور لمبی عمر کی حرص۔ حدیث نمبر 1447، 1447، قاف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اتفاق، یعنی کہ یہ جو حدیث ہم پڑھنے لگے ہیں اس کے بیان کرنے پہ اتفاق ہوا ہے کس کا؟ بخاری اور امام مسلم کا۔ اس کے اوپر اتفاق ہوا ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ، روایت ہے جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ یہ انس بن مالک کون ہے؟ ان کی کوئی خاص بات؟ یہ آپ کے غلام 10 سال ان کو یہ اعزاز ملا کہ انہوں نے 10 سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی ہے، اور آپ نے ان کو دعائیں بھی دی تھیں، کیا کہ اللہ آپ کے مال اور اولاد میں کیا ڈالے؟ برکتیں ڈالے۔ تو ان کی اولاد بہت زیادہ تھی۔ یہ انس بن مالک ہیں، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یکبر ابن آدم، آدم کا بیٹا بڑا ہوتا ہے۔ کس لحاظ سے بڑا؟ عمر کے لحاظ سے۔ آدم کا بیٹا عمر میں بڑھتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ دو چیزیں بھی بڑھتی ہیں۔ وَيَكْبُرُ مَعَهُ اثْنَتَانِ، اور اس کے ساتھ دو چیزیں بھی بڑھتی ہیں۔ نمبر 1 حب المال، مال کی محبت۔ نمبر 2 وطول العمر، لمبی عمر کی خواہش۔ یہ ہے انسان کا حال، کہ بجائے اس کے کہ یہ کہے کہ بڑا مال کما لیا جی اب آخرت کمانی ہے، بجائے اس کے کہ یہ کہے اللہ نے بڑی عمر دے دی ہے اب بس آخرت کی تیاری کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں انسان میں نہیں آتی۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ویسے ویسے مال کی خواہش بڑھتی ہے، ویسے ویسے عمر کی خواہش بڑھتی ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ انسان بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے لیکن دل اس کا جوان ہوتا چلا جاتا ہے۔ کس چیز کے بارے میں؟ مال کے بارے میں اور عمر کے بارے میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مذمت کر رہی ہے شریعت کہ انسان کے ہاں مال کی اتنی زیادہ حرص ہو اور لمبی عمر کی حرص ہو۔ اسی لیے کسی کو دعا دینی ہو تو بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں اللہ تمہاری عمر لمبی کرے، کیا کہیں اللہ تمہاری عمر میں برکت ڈالے۔ برکت کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کی عمر خیر پہ مبنی ہو، عمر بھی ملے لیکن خیر پہ مبنی ہو، مفید ہو، جو آپ کے کام آئے۔ اس کے بعد باب نمبر 13، باب لا عذر لمن بلغ 60 سنہ،
اس کا کوئی عذر نہیں ہے جو 60 سال تک پہنچ جائے. کیا مطلب کوئی عذر نہیں ہے؟ ان کا اس کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے، اس کا کوئی عذر مانا نہیں جائے گا، اس کا کوئی عذر درست نہیں ہوگا جو کہاں تک پہنچ جائے؟ 60 سال تک پہنچ جائے، جس کی عمر 60 سال ہو جائے. یہ حدیث اس لحاظ سے بڑی اہمیت رکھتی ہے جو ہم پڑھنے لگے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ بات عام ہے کہ جو اسلام اور ایمان میں بوڑھا ہو گیا اس کا اب حساب کتاب نہیں ہوگا، اور اس کے بارے میں طرح طرح کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث نمبر ہے 1448، 1448 خا. اس حدیث کو بیان کرنے والے امام کون ہے؟ امام بخاری. عن ابی ہریرہ، روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال، آپ نے کہا، اعذر اللہ الی امرئ اخر اجلہ حتی بلغہ 60 سنہ. اعذر اللہ، اللہ نے عذر ختم کر دیا، اللہ نے عذر ختم کر دیا، الی امرئ، اس آدمی کا، اخر اجلہ، جس کی موت کو اللہ نے لیٹ کر دیا، حتی بلغہ، یہاں تک کہ اس کو پہنچا دیا، 60 سنہ، کہاں تک؟ 60 سال تک. اس حدیث سے پتہ چلا کہ جس کی عمر 60 سال ہو گئی اس کے پاس اب بالکل کوئی عذر نہیں رہا. 60 سال سے زیادہ اور آپ کو کیا چاہیے؟ اتنی زیادہ آپ کو عمر مل گئی، پھر بھی آپ نے اپنی اصلاح نہیں کی، پھر بھی آپ نے یعنی کہ پختہ طور پہ نمازی بننے کی کوشش نہیں کی، پھر بھی آپ نے توبہ استغفار کی کوشش نہیں کی، پھر بھی آپ نے گناہ نہیں چھوڑے. اس سے زیادہ اور آپ کو کیا چاہیے؟ تو جس کو اللہ نے 60 سال عمر دے دی اب اس کے لیے کوئی عذر نہیں ہے. ورنہ یہ بھی حقیقت ہے کہ جو بالغ ہو گیا اور بلوغت کے بعد فوت ہوا، چاہے اس کی عمر 15 سال ہو، چاہے 16 سال ہو، چاہے 18 سال ہو، اس کا بھی کوئی عذر نہیں ہے. وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں مسئول ہے، ذمہ دار ہے، اس سے بات پرس ہوگی اس کے گناہوں کی. لیکن جس کی عمر 60 سال ہو گئی اس کے پاس تو بالکل کوئی عذر نہیں رہا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ جن کی عمر بڑھ رہی ہے وہ کیا کریں؟ فکر کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر بڑی تو کیا ہوا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. کہ جب اللہ کی طرف سے آپ کو فتح مل جائے، مکہ کے اوپر کنٹرول آپ سنبھال لیں، تو اب آپ کیا کریں؟ کثرت سے اللہ کی تسبیح بیان کریں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں اور توبہ استغفار کریں. عبداللہ ابن عباس کہا کرتے تھے کہ اس صورت کا مطلب یہ ہے کہ جب فتح مل گئی تو اب آپ کے فوت ہونے کا وقت قریب ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب کیا کریں؟ توبہ استغفار کریں. کیا اللہ کے رسول پہلے نہیں کرتے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اضافہ کر دیں، اللہ کی تسبیح بیان کریں حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ ان کو اس میں اضافہ کر دیں. تو جیسے جیسے ہماری داڑھی کے بال، مونچھوں کے بال اور سر کے بال کیا ہو رہے ہوں؟ سفید ہو رہے ہوں، ویسے ویسے ہماری عبادت میں اضافہ ہو جانا چاہیے. اگر پہلے ہم تلاوت کرتے ہیں 1 سپارے کی تو اب 2 سپارے کریں. اگر پہلے ہم نفل پڑھتے ہیں 2 تو اب 4 پڑھیں. تو ہمارے اذکار میں، ہماری تلاوت میں، صدقہ خیرات میں اضافہ ہونا چاہیے. اس کے بعد باب نمبر 14، باب الحرص علی الدنیا، دنیا کی حرص. حدیث نمبر
1449 1449 قاف کا مطلب یہ ہے کہ اتفاق ہے کس چیز پہ؟ اس حدیث کے بیان کرنے پہ. کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن انس بن مالک، روایت ہے جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو ان لابن آدم وادیا من ذهب احب ان يكون له وادیان. لو کا معنی کیا؟ اگر. ان کا معنی بے شک اگر لابن آدم کے بیٹے کے پاس وادین ایک وادی ہو، من ذهب، کس چیز کی؟ سونے کی. پوری وادی سونے سے بھری ہوئی اس کو مل جائے، اس کا یہ مالک بن جائے، تو احبا، یہ چاہے گا، ان یکون لہ وادیان، کہ اس کے پاس کتنی وادیاں ہوں؟ دو ہوں. دو مل جائیں تو تین مل جائیں تو کہے گا چار مل جائے کہے گا 5. ان کے اس کے منصوبے ختم نہیں ہوتے. ہاں جی. فی الحال ہماری شہر میں ایک دکان ہے، اب دل چاہتا ہے کہ ایک دکان اور ہو جائے تاکہ بچوں کی زندگی آسان ہو جائے. ٹھیک ہے، دوسری مل گئی. اب جی بچے 3 ہیں اور ہماری دکانیں کتنی ہیں؟ 2. تو ایک اور مل جائے تو ہر بچے کو ایک مل آ جائے گی. اس کے بعد جی اب تو بڑا بچہ ہے، اس کے اتنے بچے ہیں، بیچارہ بڑی مشکل سے زندگی گزار رہا ہے، اب اس کا کچھ ہو جائے. تو یہ ہے انسان، اس کی آرزویں، اس کی خواہشات کبھی ختم نہیں ہوں گی. فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ بے شک اگر آدم کے بیٹے کی ایک وادی ہو، کس چیز کی وادی؟ سونے کی، تو احبا چاہے گا، ان یکون لہ وادیان، کہ اس کے پاس 2 وادیاں ہوں. وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ، اور اس کے منہ کو نہیں بھر سکے گی کوئی چیز، الا التراب، سوائے مٹی کے. مٹی ہی اس کے پیٹ کو، اس کے منہ کو بھر سکتی ہے. سونا یا چاندی یہ چیزیں اس کو بھرنے والی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کہ ہم فی الحال کافروں کی بات نہیں کرتے، مسلمانوں کی بات کرتے ہیں. آپ اپنے دائیں بائیں مسلمان دیکھیں جن کے پاس بہت زیادہ مال ہے، یا جن کے پاس بڑی اچھی ملازمتیں ہیں، بہت اچھی تنخواہیں ہیں، کیا وہ اپنی اس تنخواہ پہ، اپنے اس کاروبار پہ راضی ہیں؟ بالکل راضی نہیں، بالکل راضی نہیں. تو اس لیے یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اور اس حدیث میں وعدے کر دیا ہے انسان کی فطرت کو کہ انسان کیا چیز ہے. وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ، ہرگز نہیں بھر سکے گی کوئی چیز، فاہو اس کے منہ کو، الا التراب، سوائے کس کے؟ مٹی کے. تراب کے معنی مٹی ہے، فاہو اس کا منہ. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ، اور اللہ توبہ قبول کرتا ہے کس کی؟ عَلَى مَن تَابَ، جو اللہ کی طرف رجوع کرے. یعنی کہ جو اللہ کی طرف سچے دل سے رجوع کرے. توبہ کا معنی رجوع کرنا بھی ہوتا ہے اور توبہ قبول کرنا بھی ہوتا ہے، توبہ کرنا بھی اور توبہ قبول کرنا بھی. اس لیے ہم مانا کیا کر رہے ہیں؟ وَيَتُوبُ اللَّهُ، اللہ توبہ قبول کرتا ہے، عَلَى مَن تَابَ، اس کی جو سچے دل سے اللہ کی جانب رجوع کرے، جو سچے دل سے اللہ سے توبہ کرے. تو اس میں ترغیب ہے اس چیز کی کہ انسان کو چاہیے کہ توبہ استغفار کا اہتمام کرے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے. موت کا وقت قریب ہے، معلوم نہیں کہ بعد میں توبہ کا موقع ملے یا نہ ملے. اس کے بعد باب نمبر ہے 15. یہ باب کیا ہے؟ باب التحذیر من التنافس علی الدنیا، دنیا کے معاملے میں باہمی مقابلہ کرنے کے بارے میں وارننگ. یعنی کہ شریعت آپ کو وارننگ دے رہی ہے کہ دنیاوی امور میں مقابلہ نہ کرو ایک دوسرے سے. میرے پڑوسی کے جو جناب والا ان کی 3 پرادے ہو گئے ہیں تو ہمارے ابھی تک 2 ہی ہیں، ہم نے اس سے آگے نکلنا ہے. اور دنیاوی امور میں مقابلہ نہ کریں کہ ہمارے پڑوسی کے جو بچے ہیں
وہ اس سکول میں پڑھتے ہیں جس سکول میں ایک بچے کی فیس کتنی ہے جی؟ 20,000 روپیہ. تو میرا بچہ بھی کسی ایسے اعلیٰ اسکول میں جانا چاہیے. ان امور میں مقابلے نہ کرو. ہمارے پڑوسی کی کتنی بھینسیں ہیں جی؟ 50. ہماری کم از کم 50 ہونی چاہیے ورنہ 60 ہونی چاہیے. نہیں، یہ مقابلے کا میدان نہیں ہے. مقابلے کا میدان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. مقابلہ آپ کریں اللہ کی بخشش کو حاصل کرنے کے معاملے میں. مقابلہ آپ کریں اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے معاملے میں. مقابلہ آپ کریں جنت کو پانے کے معاملے میں. میرے پڑوسی کے 2 بچے حافظ قرآن ہو چکے ہیں اور ماشاءاللہ جنت کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے. میں کدھر جا رہا ہوں؟ میں اپنے 3 بچوں کو حافظ قرآن بناؤں گا. میں نے بھی جنت لینی ہے. میرے پڑوسی نے ایک مسجد بنوائی ہے، میں انشاءاللہ 2 بنواؤں گا. لوگوں سے شباش لینے کے لیے نہیں، جنت لینے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا سورہ مطففین میں وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. مقابلہ کرنا ہے تو اس میدان میں کرو. یہ ہے مقابلے کا میدان. مقابلے کا میدان دنیا اکٹھی کرنا نہیں ہے. مقابلے کا میدان ہے نیک اعمال. نیک اعمال میں کون آگے نکلتا ہے؟ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دی تھی تبوک کی لڑائی کے موقع پہ، کس چیز کی؟ مال دینے کی، کہ ہمیں مال چاہیے، لڑائی لڑنی، ہم نے جہاد کرنا ہے، مال دو، چندہ دو. تو جناب عمر فاروق نے کیا کہا تھا؟ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں کہا کہ اگر میرے لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آگے نکلنا کبھی ممکن ہوا تو وہ آج ممکن ہے. کیوں؟ میں سوچ رہا تھا کہ آج کل میرے پاس بڑا مال ہے تو اب میں اتنا مال دوں گا کہ اس موقع پہ میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا، ورنہ تو ان سے آگے نکلنا میرے لیے ممکن نہیں ہے. رضی اللہ تعالی عنہما. اللہ تعالیٰ دونوں سے راضی ہو اور ہمیں اللہ تعالیٰ دونوں سے محبت کرنے کی توفیق نعمت فرمائے. پھر جناب عمر فاروق کتنا مال لے کر آئے تھے؟ اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آئے تھے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا کہ عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہا ان کے لیے اتنا ہی مال چھوڑ کر آیا ہوں جتنا آپ کے پاس لے کر آیا ہوں. جب جناب ابو بکر آئے اپنا مال پیش کیا تو پوچھا تھا نبی علیہ السلام نے کہ ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہا گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر آیا. فی الحال میں نے یہ واقعہ آپ کے سامنے کیوں رکھا ہے؟ یہ بیان کرنے کے لیے کہ عمر فاروق کے دل میں خواہش آئی کہ میں ابو بکر سے آگے نکلوں. تو کسی سے آگے نکلنا ہے، کسی سے مقابلہ کرنا ہے تو خیر کے کام میں کیجیے. آپ کے بھائی نے مثال کے طور پہ 20 پارے حفظ کر لیے ہیں تو آپ عہد کریں میں نے پورا قرآن حفظ کرنا ہے. تو باپ پھر سن لیں التحذیر من التنافس. تنافس کا معنی باہمی مقابلہ کرنا، تحذیر کا معنی کیا؟ وارننگ دینا، خبردار کرنا. تو دنیا کے معاملے میں باہمی مقابلہ کرنے کے بارے میں وارننگ. حدیث نمبر 1450 1450 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن المسور بن مخرمہ، روایت ہے جناب مسور بن مخرمہ سے. یہ صحابی ہیں لیکن چھوٹے صحابی ہیں، بڑے صحابہ کرام میں سے نہیں ہیں. تو مسور بن مخرمہ سے روایت ہے ان عمر بن عوف الانصاریہ، بے شک عمر بن عوف انصاری نے کیا کیا جی؟ اخبرہ، درمیان میں چند الفاظ فی الحال چھوڑ دیں آپ، یعنی کہ ان عمر بن عوف الانصاریہ اخبرہ، عمر بن عوف انصاری نے اخبرہ اس کو بتایا، کس کو؟ مسور بن مخرمہ کو. درمیان میں جو گفتگو ہے وہ تعارف ہے کس کا؟ عمر بن عوف کا، کہ عمر بن عوف کون ہے. درمیان میں تعارف آ گیا عمر بن عوف کا، وہ کیا ہے؟ وَهُوَ حَلِيفٌ لِبَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيْ، کہ عمر بن عوف انصاری جو ہیں
یہ بنو عامر بن لؤی کے حلیف ہیں. ان کا ان کے ساتھ معاہدہ تھا. ان کا ان کے ساتھ کیا تھا؟ معاہدہ تھا. وکان شہید بدرن، اور ان کو یہ بھی زیادہ اثر ہے کہ یہ مارکے بدر میں شریک ہوئے تھے. بدر کی لڑائی میں شریک ہونا یہ بہت بڑا اعزاز ہے. تو ان کا یہ اعزاز ہے کہ بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے ہیں. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہ انصاری بھی ہیں اور بنو عامر بن لؤی کے حلیف بھی ہیں. تو اس سے یہ لگتا ہے کہ عمرو بن عوف اگرچہ بنیادی طور پہ مدینہ کے تھے، اوس یا خزرج سے تعلق رکھنے والے تھے، لیکن یہ مکہ میں رہتے رہے ہیں. تو وہاں سے انہوں نے شاید ہجرت بھی کی ہے. تو اس لیے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ انصاری بھی ہیں، مہاجر بھی ہیں. تو یہ تھے عمرو بن عوف انصاری. تو یہاں پہ آپ غور کریں گے کہ صحابی حدیث لے رہے ہیں کس سے؟ صحابی سے. عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ صحابی سے حدیث لینے والے کون ہوتے ہیں؟ تابعی. لیکن یہاں پہ مسور چھوٹے صحابی بڑے صحابی سے حدیث لے رہے ہیں. تو کیا حدیث ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث ابا عبیدہ بن الجراح الى البحرین. بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. کس کو بھیجا؟ ابو عبیدہ بن جراح کو. ابو عبیدہ بن جراح کون ہے؟ یہ ان 10 عظیم صحابہ کرام میں سے ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے. یعنی کہ وہ 10 صحابہ کرام جن کو دنیا میں جنت کی خوشخبری ملی. اب یہاں پہ سوال پیدا ہوگا کیا کہ وہ صحابہ کرام جن کو دنیا میں جنت کی خوشخبری ملی، کیا وہ صرف 10 ہی ہیں؟ نہیں، بے شمار، تو بہت زیادہ ہے. ایک مجلس. ہاں، تو عشرہ مبشرہ سے مراد یہ ہے کہ وہ 10 صحابہ کرام جن کو نبی علیہ السلام نے ایک ہی موقع پہ ایک ہی مجلس میں جنت کی خوشخبری دی تھی. ان میں سے ایک ہے ابو عبیدہ بن جراح. ان کو امین الامہ بھی کہا جاتا ہے. کیا کہ اس امت کے امین آدمی، بلکہ اللہ کے رسول نے ان کو یہ لقب دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت میں سے امین ترین آدمی، دیانتدار آدمی کون ہے؟ ابو عبیدہ. سب صحابہ کرام دیانتدار تھے، لیکن کوئی صحابی کسی معاملے میں باقیوں سے آگے بڑھ جاتا ہے، اس لیے کہا جائے گا یہ امین الامت ہے. ورنہ ابو بکر بھی امین الامت ہیں، عمر فاروق بھی امین الامت ہیں، جناب علی بھی امین الامت ہے، عثمان بھی امین الامت ہے، امیر معاویہ بھی امین الامت ہے. تو نبی علیہ السلام نے بھیجا ابو عبیدہ بن جراح کو. کہاں بھیجا؟ الی البحرین، بحرین کی طرف. یاتی بجزیتھا، کہ وہ لے کر آئیں بحرین کا جزیہ، ٹیکس. جزیہ کس کو کہتے ہیں؟ جزیہ وہ ٹیکس ہے جو مسلمان ان کافروں پہ ڈالتے ہیں. جو کافر مسلمان ملک میں رہنا چاہتے ہیں یا اپنے ملک میں رہنا چاہتے ہیں، لیکن حکومت کن کی ہوگی؟ مسلمانوں کی ہوگی. تو مسلمان ان کا دفاع کریں گے، مسلمان ان کی حفاظت کرنے کے پابند ہوں گے. اس کے بدلے میں انہیں کیا دینا ہوگا؟ جزیہ دینا ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے عظیم صحابہ کرام جب جہاد کے لیے نکلتے تھے تو وہ ان لوگوں سے جن کے پاس پہنچتے انہیں 3 آپشن دیا کرتے تھے. نمبر 1، دین اسلام قبول کر لو، مسلمان ہو جاؤ، اور دین اسلام کا یہ تعارف ہے، یہ اس کی تعلیمات ہیں. اگر تم یہ دین قبول نہیں کرتے تو پھر جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، ٹیکس دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر تم یہ بھی نہیں مانتے تو پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اس سے ایک تو یہ پتا چلا کہ مسلمانوں کو اور دین اسلام کو کافروں کو فوری طور پہ قتل کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے. ان کو آپشن دیا جاتا ہے. اور عام طور پہ ہمیشہ کی بات میں نہیں کر رہا، عام طور پہ مسلمانوں نے لڑائیاں لڑی ہیں ان لوگوں سے جو دین اسلام کے سامنے رکاوٹ بنتے تھے، لوگوں کو دین اسلام قبول کرنے سے روکتے تھے، منع کرتے تھے. آج بھی آپ دیکھیں کئی ایسے ممالک آپ کو نظر آئیں گے جہاں پہ بہت سے لوگ مسلمان ہونا چاہتے ہیں، حکومت مسلمانوں کی نہیں ہے، پھر بھی مسلمان ہونا چاہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کمال تلوار کا ہے یا دین اسلام کی تعلیمات کا ہے؟ دین اسلام کی تعلیمات کا ہے. ورنہ کافر ملک میں کوئی کافر کیوں مسلمان ہونا چاہے گا؟ مسلمان تو خود وہاں پہ کمزور ہیں، لیکن وہ ہونا چاہتے ہیں. لیکن ان کو
روکا جاتا ہے، اگر وہ مسلمان ہو جائیں انہیں تکلیفیں دی جاتی ہیں، تنگ کیا جاتا ہے، پورے خاندان کو تنگ کیا جاتا ہے، تو ایسے حالات کا علاج کیا ہے؟ جہاد۔ لیکن وہ جہاد جو کون کرے گا؟ مسلمان حکمران کرے گا، شرعی جہاد۔ یہ نہیں ہے کہ چند لوگ اٹھیں اور وہ ایک آدھ کافر کو مار ڈالیں، پھر وہ کافر مسلمانوں کی پٹائی کریں، ان کو ان کے گھروں سے نکالیں، ان کی حصے لوٹیں اور ان کو تنگ کریں، مسلمانوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ یہ نہیں، میں شرعی جہاد کی بات کر رہا ہوں جو مسلمان حکمران کی قیادت میں ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے جزیہ کا تذکرہ آیا تھا، اس لیے میں نے گفتگو کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے بھیجا کس کو؟ ابو عبیدہ بن جراح کو۔ کہاں بھیجا؟ بحرین کی طرف۔ کیوں؟ یہ اتی بجزیہ، تاکہ وہ وہاں کا جزیہ لے کر آئیں، یہ ٹیکس لے کر آئیں۔ جزیہ کی تفصیل کیا ہے وہ آگے کہتے ہیں، وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا صالح اہل البحرین وامر علیہم العلاء ابن الحضرمی، کہ نبی علیہ السلام اہل بحرین سے صلح کر چکے تھے۔ کب کی تھی آپ نے؟ کس سال؟ سن 9 ہجری میں۔ سن فوت کب ہوئے آپ؟ 11 کے شروع میں۔ تو آپ صلح کر چکے تھے اہل بحرین سے، وامر علیہم، اور ان پہ امیر مقرر کر چکے تھے، حاکم مقرر کر چکے تھے، گورنر مقرر کر چکے تھے۔ کس کو؟ علاء بن حضرمی کو۔ فقادم ابو عبیدہ بمال من البحرین، تو ابو عبیدہ بحرین سے مال لے کر آئے۔ فسمعت الانصار بقدوم ابی عبیدہ، تو انصاریوں نے ابو عبیدہ کی آمد کے بارے میں سن لیا، ان کو پتہ چل گیا کہ ابو عبیدہ پہنچ چکے ہیں، مال لے کر آئے ہیں۔ فوافت صلاۃ الصبح مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے صبح کی نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پائی۔ صبح کی نماز کہاں ادا کی؟ نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ تو پہلے کہاں ادا کرتے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انصاری جو مدینہ شہر سے دور رہتے تھے، جو اپنے قبیلے اور اپنے علاقے کی مسجد میں نماز ادا کرتے تھے، وہ بھی یہاں پہنچ گئے۔ یہ سن کر کے کیا آیا ہے؟ مال آیا ہے۔ تو مال کے لالچی تھے، نعوذ باللہ۔ بھائی کن کی بات ہو رہی ہے؟ انصاریوں کی۔ کون انصاری؟ اللہ اکبر، جن کی تاریخ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان صحابہ کرام کو جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تھے، کسی نہ کسی انصاری کے ساتھ جوڑ دیا تھا۔ ایک مہاجر ایک انصاری بھائی بھائی بن گئے، آپ نے ان کے درمیان مواخات قائم کی، بھائی چارہ قائم کیا۔ تو انصاریوں نے کیا کارنامے سر انجام دیے تھے؟ ایک انصاری اپنے مہاجر بھائی سے کہہ رہا ہے کہ آپ کو اللہ کے رسول نے میرا بھائی بنا دیا ہے، میرے لیے بڑا اعزاز ہے، تو آپ کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، آپ کے پاس مال نہیں ہے، آپ کے پاس بیوی نہیں ہے، میرے پاس 2 بیویاں ہیں، آپ انہیں دیکھ لیں۔ ان دنوں پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ آپ ان میں سے ایک پسند کر لیں، جو آپ کو پسند آئے گی میں اس کو طلاق دوں گا، آپ اس سے نکاح کریں۔ یہ قربانی کون دیتا ہے؟ بیوی کی قربانی کون دیتا ہے؟ اور پھر قربانی بھی کیا کہ آپ وہ بیوی لیں جو آپ کو پسند آئے۔ وہ الگ بات ہے کہ مہاجرین بھی بڑی غیرت والے تھے، تو مہاجر نے آگے سے کیا جواب دیا کہ اللہ آپ کے مال میں، آپ کے اہل و عیال میں برکتیں ڈالے، بس آپ مجھے اتنا بتا دیں بازار کہاں ہے، مارکیٹ کہاں ہے، یعنی کہ میں خود محنت کروں گا۔ کیونکہ اس انصاری نے 2 پیشکشیں کی تھیں، نمبر 1 بیوی کی، دوسرے نمبر پہ یہ کہ میرا جتنا مال ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، آدھا آپ کا آدھا میرا۔ تو مہاجر صحابی نے کیا کہا تھا کہ نہیں، اللہ آپ کے مال میں برکتیں ڈالے، آپ کے گھر والوں میں برکتیں ڈالے، بس مجھے اتنا بتا دیں مارکیٹ کہاں ہے، بازار کہاں ہے۔ تو کہنا کیا چاہتا ہوں کہ انصاریوں نے قربانیاں دی ہیں، مہاجرین کو جگہ دی ہے، اپنا مال دیا ہے، اور دین اسلام کے لیے خون بھی پیش کیا ہے، بیٹے بھی پیش کیے ہیں، مال بھی پیش کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ہاں مال کی وہ لالچ نہیں تھی جو قابل مذمت ہو، ان کے ہاں مال کی اتنی لالچ تھی جتنی کسی بھی انسان میں ہوتی ہے۔
اور نارمل طور پہ مال میں رغبت رکھنا یہ کوئی جرم نہیں ہے، خصوصاً جب کہ مال لے کر آپ حرام سے بچنا چاہتے ہوں، مال لے کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہوں. تو فوافت صلاۃ الصبح مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انصاریوں نے صبح کی نماز کس کے ساتھ پائی؟ نبی علیہ السلام کے ساتھ پائی. فلما صلی بهم الفجر، جب آپ نے ان کو فجر کی نماز پڑھا لی، انصرفا، تو آپ مڑے. فتعرضوا له، تو وہ آپ کے سامنے آئے. کون؟ انصاری. فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین رآہم، تو نبی علیہ السلام مسکرائے جب آپ نے ان کو دیکھا. وقال، اور یہاں سے پتا چلا کہ قائد کیسا ہونا چاہیے. اگر کوئی میرے جیسا ہوتا تو ان کی بےزتی کر دیتا، ہاں جی آ گیا وہ مال لینے کے لیے، لیکن نہیں، آپ مسکرائے ہیں، آپ جانتے ہیں ان کی قربانیوں کو. وقال، اور آپ نے کہا اظنکم قد سمعتم ان ابا عبیدہ قد جاء بشیء، میرا تم لوگوں کے بارے میں یہ گمان ہے کہ تم لوگوں نے سن لیا ہے کہ ابو عبیدہ کوئی چیز لے کر آئے ہیں، یعنی کہ تم اس لیے آئے ہو، شاید تمہیں اطلاع مل گئی ہے کہ ابو عبیدہ کوئی چیز لے کر آئے، لیکن آپ نے مسکراتے ہوئے الفاظ کہے ہیں. قالوا، انہوں نے کہا اجل یا رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول بالکل ایسا ہی ہے، ہمیں اطلاع ملی ہے کہ ابو عبیدہ کچھ نہ کچھ لے کر آئے ہیں. قال، تو آپ نے کہا فابشروا، تو تم خوش ہو جاؤ. واملوا ما يسركم، اور امید رکھو اس چیز کی جو تمہیں خوش کر دے گی، یعنی کہ تمہیں مال ملے گا، مال میں تمہیں میں تقسیم کروں گا. لیکن آپ نے ساتھ ہی خبردار کیا، مال آیا ہے تو کیا کیا؟ میرے بھائی یہ بڑی اہم چیز ہے، آپ کے گھر میں مال آئے تو اولاد کو خبردار کریں، جیسے اللہ کے رسول نے خبردار کیے. دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، فواللہ، پس اللہ کی قسم، للفقر اخشى علیکم، مجھے تمہارے بارے میں فقر و فاقے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، مجھے تمہارے بارے میں فقر و فاقے کا خطرہ نہیں ہے. ولیکن اخشى علیکم، لیکن مجھے تمہارے بارے میں یہ خوف ہے کہ ان تبسط علیکم الدنیا، کہ دنیا تمہارے لیے کشادہ کر دی جائے گی، کما بسطت، جیسا کہ کشادہ کی گئی تھی، علی من قبلکم، ان لوگوں پہ جو تم سے پہلے تھے. فتنافسوها، تو انہوں نے اس دنیا کے معاملے میں باہم مقابلہ کیا، معذرت کے ساتھ فتنافسوها، تو تم اس دنیا کے معاملے میں مقابلہ کرو گے، کما تنافسوها، جیسے انہوں نے اس دنیا کے معاملے میں مقابلہ کیا تھا. وتہلککم، اور یہ دنیا تمہیں ہلاک کر دے گی جیسا کہ اس نے ان کو ہلاک کر کے رکھ دیا تھا. مال آئے تو اپنے بچوں کو خبردار کریں، دوستوں کو خبردار کریں کہ دھیان سے یہ مال تمہیں کہیں آخرت سے غافل نہ کر دے. مال کے معاملے میں باہمی مقابلے نہ شروع کر دینا، دھیان سے یہ مال کہیں تمہیں اللہ رب العزت کی جنت سے اور اس کی رحمت سے دور نہ کر دے. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں نہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اے ایمان والو کہیں تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور جو مال کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا تو وہ خسارے میں رہے گا، نقصان میں رہے گا، گھاٹے میں رہے گا. تو آپ نے خبردار کیا ہے. تو پہلا جو فتنافسوا، اس کا مطلب کیا ہے کہ تم اس کے معاملے میں ایسے مقابلہ کرو گے جیسے انہوں نے اس دنیا کے معاملے میں کیا کیا تھا، باہم مقابلہ کیا تھا، اور پھر یہ دنیا تمہیں ہلاک کر دے گی جیسا کہ ان کو ہلاک کیا تھا. پتہ چلا کہ مال زیادہ ملے تو انسان کو ہلاک کر کے رہ دیتا ہے. بہت تھوڑے لوگ ہیں جو مال زیادہ ہونے کے باوجود ہلاکت کے راستے پہ نہیں لگتے، جو مال کے فتنے سے محفوظ رہتے ہیں. عام طور پہ لوگ مال ملنے کے بعد فتنوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں.
دنیا میں ایسے واقع ہوتے ہیں کہ نمازیں تک بھول جاتے ہیں، مسجدیں بھول جاتے ہیں، روزے بھول جاتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے یہاں پہ خبردار کیا ہے کہ دنیا کے معاملے میں آپس میں مقابلہ نہ کرو۔ نہیں کرنا۔ یہاں پہ ایک اور بڑی اہم چیز ہے جو ہم سب نے نوٹ کرنی ہے، وہ کیا؟ ایک اور حدیث ہے، یہ حدیث نہیں، ایک اور حدیث ہے، بخاری وغیرہ کی صحیح حدیث ہے، جس میں فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کہ مجھے تمہارے بارے میں شرک کا خطرہ نہیں ہے، مجھے تمہارے بارے میں کسی کا خطرہ نہیں ہے، شرک کا خطرہ نہیں ہے۔ تو آج جب میرے جیسے طالب علم تبلیغ کرتے ہیں، خطبہ جمعہ میں لوگوں سے کہتے ہیں شرک سے بچ جاؤ، شرک سے دور رہو، یہ چیز شرک ہے، تو لوگ آگے سے کہتے ہیں تم ایسے ہی شرک لگے رہتے ہو۔ اللہ کے رسول نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ مجھے شرک کے بارے میں خطرہ نہیں ہے، یہ تو حدیث میں آ گیا، تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ وہ مسلمان کو شرک کرتا ہوگا؟ تو ہم ایسے لوگوں سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ حدیث کا مطلب آپ صحیح معنوں میں سمجھ نہیں سکے۔ اگر شرک کا خطرہ نہیں تھا تو شرک آج کیوں موجود ہے؟ شرک زمین پہ موجود ہے، موجود نہیں ہے؟ کیا عیسائی شرک نہیں کرتے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معبود قرار دیتے ہیں، جناب مریم کی عبادت کرتے ہیں۔ کیا ہندو شرک نہیں کر رہے؟ گائے کی عبادت کرتے ہیں۔ دیگر کئی اقوام ہیں، 2 منٹ کے لیے مسلمانوں کا میں تذکرہ نہیں کر رہا، کم از کم دوسری اقوام کے بارے میں تو آپ مانتے ہیں کہ وہ شرک میں مبتلا ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کا مفہوم وہ نہیں ہے جو آپ سمجھیں۔ دوسرے نمبر پہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ فرمایا تھا نبی علیہ السلام نے کہ وقت آئے گا عربوں کی سرزمین پہ کئی ایسے قبیلے ہیں جن کی عورتیں شرک کا ارتکاب کریں گی۔ خود اللہ کے رسول نے کہا قیامت سے پہلے یہ وقت آئے گا، خود آپ نے کہا کہ شرک ہوگا، عربوں کی سرزمین پہ ہوگا، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ شرک نہیں ہے؟ تیسرے نمبر پہ اگر شرک کا خطرہ نہیں ہے تو بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام فوت ہونے سے پہلے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پہ کہ انہوں نے اپنے نبیوں اور اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو کیا بنا لیا تھا؟ سجدہ گاہیں بنا لیا تھا۔ تم یہ کام نہ کرنا، میں تمہیں اس سے روکتا ہوں۔ فوت ہونے والے ہیں، شرک کا خطرہ نہیں ہے، تو پھر یہ وارننگ کیوں دے رہے ہیں؟ تو پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا مجھے شرک کا خطرہ نہیں ہے تمہارے بارے میں، اس لیے شرک دنیا میں نہیں ہے، تو اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا تھا مجھے تمہارے بارے میں فقر کا، غریبی کا خطرہ نہیں ہے۔ آج سب سے زیادہ غربت کن میں پائی جا رہی ہے؟ مسلمانوں میں پائی جا رہی ہے۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ تھا کہ مجھے تمہارے بارے میں غربت کا اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا امیری کا خطرہ ہے، یعنی کہ مجھے خطرہ یہ ہے کہ جتنا تمہیں مال خراب کرے گا اتنی فقیری تمہیں خراب نہیں کرے گی، غربت اتنی تمہیں خراب نہیں کرے گی۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہوا۔ اور وہاں پہ جب آپ نے کہا ہے کہ مجھے تمہارے بارے میں شرک کا خطرہ نہیں ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ علماء کرام نے واضح کیا ہے دیگر نصوص کی روشنی میں، اس سے مراد نمبر 1 یہ ہے کہ صحابہ کرام سے یہ خطرہ نہیں ہے کہ وہ شرک میں واقع ہوں گے۔ کن سے خطرہ نہیں ہے؟ صحابہ کرام سے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ مجھے یہ خطرہ نہیں ہے کہ میری پوری امت شرک میں واقع ہو جائے گی، یہ مجھے خطرہ نہیں ہے۔ سمجھ رہے علماء کرام؟ تو یہ اس حدیث کی روشنی میں اس حدیث کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ اگر کوئی اس حدیث کو پیش کرے تو آپ اس کے سامنے یہ حدیث پیش کریں اور اسے کہیں اس حدیث کا پھر مطلب کیا ہے۔ جب وہ اس حدیث کا صحیح مطلب بیان کرے گا تو پھر اس کو اس حدیث کا بھی صحیح مفہوم واضح ہو جائے گا۔ اس کے بعد باب نمبر 16، باب خطبۃ عتبہ بن غزوان، عتبہ بن غزوان کا خطبہ، یعنی کہ وہ خطبہ جو کس نے دیا تھا؟ عتبہ بن غزوان نے۔ یہ کون ہے؟ ان کا تعارف آگے آ رہا ہے۔ حدیث نمبر 1451، 1451 میم۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہے؟ مسلم، امام مسلم۔ عن خالد بن عمیر العدوی، روایت ہے خالد بن عمیر العدوی سے۔ یہ صحابی نہیں ہے، لیکن انہوں نے جاہلیت کا زمانہ پایا، زمانہ کفر بھی پایا، زمانہ اسلام بھی پایا ہے،
لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مسلمان نہیں ہوئے یا آپ کو حالت اسلام میں نہیں دیکھا، اس لیے صحابی نہیں ہے، ان کو مخضرم کہا جاتا ہے۔ خالد بن عمیر رضوی البصری وہ کہتے ہیں خطبنا عتبہ بن غزوان، ہمیں خطبہ دیا عتبہ بن غزوان نے۔ عتبہ بن غزوان کون ہے؟ پرانے صحابہ کرام میں سے ہیں، بدر کی لڑائی میں بھی شریک ہوئے ہیں، بلکہ بعد میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تقریباً تمام جنگوں میں، تمام غزوات میں شریک ہوئے ہیں۔ جناب عمر فاروق نے ان کو بصرہ کا گورنر بنایا تھا۔ تو یہ ہے عتبہ بن غزوان۔ تو خالد کہتے ہیں کہ ہمیں خطبہ دیا عتبہ بن غزوان نے، خطبہ بھی کہاں دیا؟ بصرہ میں۔ فحمد اللہ واثنى علیہ، تو انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ فحمد اللہ، تو انہوں نے اللہ کی حمد بیان کی، تعریفیں بیان کی، واثنى علیہ، اور اس کی ستائش بیان کی۔ ثم قال، پھر کہا، کس نے؟ عتبہ نے، اما بعد، اس کے بعد، کس کے بعد؟ حمد و ثنا کے بعد۔ فإن الدنيا قد آذنت بسرم وولت حذاء، دنیا جو ہے قد آذنت، اس نے اعلان کر دیا ہے، دنیا نے بتا دیا ہے، کس کے بارے میں؟ بسرم، منقطع ہو جانے کے بارے میں۔ دنیا نے بتا دیا کہ میں تو ختم ہو جانے والی چیز ہوں، دنیا نے بتا دیا ہے کہ میں ختم ہو جانے والی چیز ہوں۔ فإن الدنيا قد عالمت، دنیا نے بتا دیا ہے، بسرم، کس کے بارے میں؟ منقطع ہو جانے کے بارے میں۔ کیسے بتایا دنیا نے؟ اپنے حالات سے، کہ ایک جا رہا ہے، دوسرا جا رہا ہے، تیسرا جا رہا ہے، اس کا مال ختم ہو رہا ہے، اس کے گھر میں آگ لگ رہی ہے۔ تو یہ سارے امور بتا رہے ہیں کہ دنیا یہ کہنا چاہتی ہے کہ میں تو ختم ہو جانے والی چیز ہوں، میں تو عارضی چیز ہوں۔ وَوَلَّتْ حَذَّاءَ، اور وہ واپس ہو رہی ہے، حذاء، تیزی سے۔ وولت، ولت کا معنی کیا ہے؟ مڑنا، پیٹ پھیر کر مڑنا۔ وولت، اور وہ واپس جا رہی ہے، حذاء، تیزی سے۔ ولم یبق منہا، اور نہیں بچا اس میں سے، کس میں سے؟ دنیا میں سے۔ الا صبابۃ کصبابۃ الاناء، مگر باقی ماندہ حصہ، جیسا کہ برتن میں باقی ماندہ پانی ہوتا ہے۔ دنیا جا چکی ہے، تھوڑی سی رہ گئی ہے، بس کتنی کو رہ گئی ہے؟ جتنا برتن میں پانی رہ جاتا ہے، یعنی کہ آپ ایک گلاس پیتے ہیں تو تھوڑا بہت پانی نیچے رہ جاتا ہے، جس میں کیا ہوتے ہیں، تنکے وغیرہ ہوتے ہیں، تو وہ آپ پیتے نہیں ہیں۔ تو جیسے وہ رہ جاتا ہے، ایسے دنیا تھوڑی سی باقی رہ گئی ہے۔ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا، اور نہیں رہا اس میں سے، دنیا میں سے، إِلَّا صُبَابَةٌ، مگر باقی ماندہ حصہ، كَصُبَابَةِ الْإِنَاءِ، برتن میں باقی رہ جانے والے مشروب کی طرح، پانی کی طرح۔ يَتَصَابُهَا صَاحِبُهَا، جس کو اس کا صاحب زمین پہ گرا دیتا ہے، بہا دیتا ہے، یعنی اس کی کوئی حیثیت ہے؟ گلاس کے آخر میں جو پانی بچ جائے، جس میں تنکے وغیرہ ہوں، کچرا وغیرہ ہو، اس کی کیا حیثیت ہے؟ پینے والا خود اس کو گراتا ہے۔ یتصابها، جس کو گرا دیتا ہے، صاحبها، اس کا صاحب، اس کا پینے والا۔ وَإِنَّكُمْ مُنْتَقِلُونَ مِنْهَا، اور یقیناً تم منتقل ہونے والے ہو، جانے والے ہو، منہا، اس سے، کس سے؟ دنیا سے، اس دنیا سے، الی دار، ایک ایسے گھر کی طرف، لا زوال لہا، جو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ وہ کون سا گھر ہے جی؟ جنت، آخرت۔ آخرت یعنی کہ ایک گھر ہے دنیا، اور ایک گھر کیا ہے؟ آخرت۔ تو یہ دنیا کے بارے میں کہہ دیا، یہ تو عارضی سی چیز ہے، یہ تو جا رہی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تم یہاں سے منتقل ہونے والے ہو کیسے گھر کی طرف؟ لا زوال لہا، جسے زوال نہیں ہے، جسے ختم نہیں ہونا۔ فانتقلوا بخیر ما بحضرتکم، تو تم منتقل ہو جاؤ، کدھر؟ آخرت کی طرف۔ کیا لے کر؟ کہتے تم منتقل ہو جاؤ بخیر ما بحضرتکم، وہ افضل چیز لے کر جو تمہارے پاس موجود ہے۔ کیا مطلب؟ نیک اعمال، اچھے اچھے نیک اعمال کر لو، اور اللہ کی راہ میں خرچ کر لو، تاکہ یہ چیزیں تمہارے وہاں پہ کام آئیں۔
فانتقلوا منتقل ہو جاؤ بخیر ما بحضرتکم اس میں سے افضل چیز کے ساتھ جو تمہارے پاس موجود ہے. فإنه کیونکہ بات یہ ہے ضمیر شان کی ہے کیونکہ بات یہ ہے قد ذکر لنا ہمیں بتایا گیا ہے ہم سے بات ذکر کی گئی ہے کیا بات کہ ان الحجر کہ بے شک پتھر یلقا اسے پھینکا جاتا ہے من شفت جہنم جہنم کے کنارے سے جہنم کے اوپر والے کنارے سے فیہوی تو وہ گرتا رہتا ہے فیہا اس میں کس میں جہنم میں کب تک 70 عاماً 70 سال تک لا یدرک لہا قعرا وہ نہیں پاتا اس کی گہرائی کو. اچھا پہلی بات یہ کہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے ذکر کیا گیا ہے. ذکر کس نے کیا ہوگا؟ نبی علیہ السلام کو کہ ایسی بات اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا. تو اس لیے یہ کیا ہے؟ یہ مرفوع حدیث ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ ہم سے ذکر کیا گیا ہے کہ پتھر پھینکا جاتا ہے جہنم کے اوپر والے کنارے سے فیہوی فیہا تو وہ جہنم میں گرتا رہتا ہے 70 سال تک گرنے کے باوجود اسے جہنم کی گہرائی نہیں ملتی نچلا حصہ نہیں ملتا اسے. یعنی کہ اندازہ کر لو جہنم کتنی گہری ہے کتنی وسیع ہے. یعنی کہ بچ جاؤ اس جہنم سے. واللہ اللہ کی قسم لتملأن یقیناً اس کو بھرا جائے گا. کس کو؟ جہنم کو. یہ اتنی گہری جہنم جو ہے اس کو بھی بھرا جائے گا. تو کہیں یہ کہ تم لب ان میں سے شامل بن جانا دھیان سے. اور اللہ کی قسم لتملأن یقیناً اس کو بھرا جائے گا. افعجبتم کیا تمہیں اس پہ تعجب ہے؟ یعنی کہ بات بالکل ٹھیک ہے اس پہ تعجب نہ کرنا اس کو مان لو اور بچو اس سے. وَلَقَدْ ذُكِرَ لَنَا اور یقیناً ہم سے ذکر کیا گیا ہمیں یہ بات بتائی گئی کیا کہ انما بین مصراعین من مصاری الجنہ مسیرت 40 سنہ کہ جنت کے کواڑوں میں سے 2 کواڑوں کے درمیان 40 سال کے چلنے کے برابر فاصلہ ہے. دروازہ جو ہوتا ہے اس کی ایک حصہ جب آپ دروازے میں داخل ہو رہے ہوں گے ایک اس کا دایاں حصہ ہو جائے گا ایک بایاں. اس کو کیا کہیں گے؟ کواڑ. یہ بھی کواڑ یہ بھی کواڑ. تو جنت کے جو دروازے ہیں وہاں پہ 2 کواڑوں کے مابین کتنا فاصلہ ہے؟ 40 سال آپ چلتے رہیں تو اتنا فاصلہ ہے. یعنی اتنے بڑے دروازے ہیں. اور ہم سے ذکر کیا گیا ہے کہ بے شک ما بین مصراعین جو فاصلہ جنت کے کواڑوں میں سے 2 کواڑوں کے مابین ہے وہ 40 سال کی مسافت کا ہے. وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَيْهَا يَوْمٌ اور یقیناً ان پہ ایک ایسا دن آئے گا. کن پہ؟ جنت کے کواڑوں پہ. ان پہ ایک ایسا دن آئے گا وَهُوَ قَدِيدٌ مِّنَ الزِّحَامِ کہ وہ ایک کواڑ ہوا ان کواڑوں میں سے ایک کواڑ جو ہوگا اس کا حال یہ ہوگا کہ وہ رش کی وجہ سے بھرا ہوا ہوگا. رش کی وجہ سے بھرا ہوا ہوگا. یہ کہ یہاں پہ عتبہ بن غزوان جہنم کے بارے میں وارننگ دے رہے ہیں جنت کی ترغیب دے رہے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي اور یقیناً میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ سابع سبعۃ میں 7 میں سے 7واں تھا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی کہ میں ابتدائی مسلمانوں میں سے ہوں. جب ٹوٹل مسلمان کتنے تھے؟ 7. میں ان میں سے 7واں تھا. یقیناً میں نے دیکھا اپنے آپ کو جبکہ میں 7 لوگوں میں سے 7واں تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. تو تب کیا حالات تھے؟ کہتے ہیں ما لنا طعام الا ورق الشجر ہمارے پاس کھانا نہیں ہوتا تھا سوائے درختوں کے پتوں کے. اندازہ کیجیے کیسے عظیم صحابہ کرام تھے. حتی قریحت اشداقنا یہاں تک کہ ہماری باچیں زخمی ہو جاتی. باچ کس کو کہتے ہیں؟ یہ باچ ہے نا یہ باچ ہے. زخمی کیوں ہو جاتی؟ پتے کھا کھا کے. یہاں تک کہ ہماری باچیں زخمی ہو جاتی. فَالْتَقَطْتُ بُرْدَةً تو میں نے ایک دفعہ ایک چادر اٹھائی مجھے راستے میں کہیں مل گئی. فَالْتَقَطْتُ بُرْدَةً میں نے کیا کیا؟ ایک چادر اٹھائی. فَشَقَقْتُهَا تو میں نے اس کو پھاڑا اس کو تقسیم کیا بینی اپنے درمیان اور سعد بن مالک کے درمیان ان کے سعد بن ابی وقاص کے درمیان.
غربت کا یہ حال تھا. راستے میں کچھ چادر پرانی سی مل گئی تو وہ بھی ایک آدمی نے استعمال نہیں کی, اس کو پھاڑ کے ایک آدھا حصہ میں نے رکھا اور آدھا ساتھ بن وقاص کو دیا. کہتے ہیں فَتَّزَرْتُ بِنِصْفِهَا, اس کے آدھے حصے کو بطور تہبند میں نے پہنا, وَتَّذَرَ سَعْدٌ بِنِصْفِهَا, اور اس کے آدھے حصے کو سعد نے بطور تہبند پہنا. فما اصبح اليوم, اس لیے دیگر حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے, عام طور پہ صحابہ کرام کے پاس کتنے سوٹ ہوتے تھے؟ ایک سوٹ بھی پورا نہیں ہوتا تھا. یعنی کہ اس زمانے میں سوٹ کہتے تھے دو چادروں کو, ایک اوپر بطور قمیض اور ایک نیچے بطور تہبند. تو عام طور پہ صحابہ کرام کے پاس ایک ہی چادر ہوتی تھی, بس ایک. یہاں پہ کہہ رہے ہیں فما اصبح اليوم منا, یعنی کہ اب ماضی کے حالات بتائے اور اب موجودہ حالات بتانے لگے ہیں. کہتے ہیں فما اصبح اليوم منا احد الا اصبح اميرا على مسلم الانصار, تو نہیں آج صبح کی, نہیں آج صبح کی, منا ہم میں سے احد, کسی ایک نے, ہم میں سے کسی ایک نے آج صبح نہیں کی, مگر اصبح امیرا, مگر اس حال میں صبح کی کہ وہ امیر ہے, گورنر ہے شہروں میں سے کسی نہ کسی شہر پہ. یوں لگتا ہے کہ وہ بات کر رہے ہیں ان 7 کے بارے میں کہ ہم 7 کے اتنے برے حالات تھے, آج ہم 7 کیسے ہیں کہ ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی شہر کا کیا ہے, گورنر ہے, امیر ہے, حکمران ہے. کہتے ہیں فما اصبح اليوم منا احد, آج ہم میں سے کسی نے صبح نہیں کی مگر صبح کی بطور امیر, بطور حکمران شہروں میں سے کسی نہ کسی شہر پہ. وَإِنِّي أَعُوذُ بِاللَّهِ, اور میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں, ان اکون فی نفسی عظیما وعند اللہ صغیرا, اس بات سے کہ میں اپنے آپ میں عظیم بن جاؤں اور اللہ کے ہاں میں حقیر رہوں. یعنی کہ میں ان میں سے نہیں ہوں جو اپنے دل میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور اللہ کے ہاں حقیر ہوتا ہے. اللہ مجھے بچائے اس سوچ سے. یعنی کہ میں نے تو ویسے تمہیں ماضی کے حالات بتائے ہیں, ورنہ میں اپنے آپ کو حقیر ہی جانتا ہوں. کہتے ہیں انی اعوذ باللہ, میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے بچنے کے لیے کہ میں اپنے دل میں کیا بن جاؤں, عظیم بن جاؤں, اور اللہ کے ہاں میں کیا رہوں, حقیر رہوں. وَإِنَّهَا لَمْ تَكُنْ نُبُوَّةٌ قَطُّ إِلَّا تَنَاسَخَتْ, اور بے شک بات یہ ہے, یہ ضمیر قصہ ہے, بے شک بات یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی نبوت نہیں رہی, ایک جو نبوتیں گزری ہیں ان کی بات کر رہے ہیں, اور بے شک بات یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی نبوت نہیں رہی الا تناسخت, مگر وہ ختم ہو گئی. جو بھی نبوت آئی ختم ہوئی, جو بھی نبی آیا چلا گیا. حتی یکون آخر عاقبتها ملکن, یہاں تک کہ اس نبوت کا جو آخری انجام ہوتا تھا وہ کیا ہوتا تھا, بادشاہ. یعنی کہ نبی چلے جاتے تھے, بعد میں لوگ خلیفہ بنتے, پھر بادشاہ بنتے, تو آخر میں ہر نبوت کا انجام کیا ہوتا رہا, بادشاہ. فَسَتَخْبُرُونَ, ان قریب تم جان لو گے, جو باتیں میں نے کی ہیں یہ تم جان لو گے. وَتُجَرِّبُونَ الْأُمَرَاءَ بَعْدَنَا, اور تم ہمارے بعد میں آنے والے حکمرانوں کو آزما لو گے. یعنی کہ ہمارے بعد میں آنے والے کئی حکمران ایسے آئیں گے جو کیا ہوں گے, جو بادشاہ پہ ہوں گے, اور بادشاہ ان کی قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہوگی. وفی روایت, اور ایک روایت میں ہے وکانا کہ وہ تھے کون, عتبہ. وکان امیرن, وہ امیر تھے بصرہ کے, گورنر تھے بصرہ کے, حکمران تھے بصرہ کے. جناب عمر فاروق نے انہیں حکمران مقرر کیا تھا. تو بہرحال عتبہ بن غزوان کا یہ خطبہ بہت ہی قیمتی ہے. تو اس کو یہاں پہ کیوں لایا گیا ہے, یہ بتانے کے لیے کہ انسان کو توجہ رکھنی چاہیے آخرت پہ, اور دنیا میں ڈوبنے سے بچنا چاہیے. دنیا کمائیں اتنی جتنی مناسب ہو, اس سے زیادہ دنیا کی فکر کرنا, اتنی فکر کرنا کہ آپ آخرت کو بھول جائیں گے, مناسب نہیں ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی علیہ السلام کی احادیث صحیح معنوں میں پڑھنے کی, سمجھنے کی, اور ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.